صدیق ولا کے لاؤنج میں اس وقت دبیز خاموشی کا راج تھا۔ اس دبیز خاموشی میں وقفے وقفے سے جاری نسوانی دلسوز سسکیاں خلل ڈال رہی تھیں۔ سینٹر صوفے پر براجمان بی جان اپنی لاٹھی پر گرفت مضبوط کیے اپنے پہلو میں بیٹھی نسرین بیگم کی آہو بکاس سن رہی تھیں، جبکہ نظریں اس دو شیزہ پر جم سی گئی تھیں جو ان کے عین سامنے صوفے پر اپنے وجود کو مکمل چادر میں ڈھانپے دبکی بیٹھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑتی، لب کچلتی، شاید یقیناً آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو آرز کی زینت بننے سے روک رہی تھی۔ جب تمام امیدیں دم توڑ گئیں اور کوئی راہ نجات نہ نظر آئے تو میں یہاں چلی آئی بی جان۔ آج میں اپنے ویرے کی موت کا بدلہ چاہتی ہوں اس سے۔ اس نے عمار صدیقی کو بچاتے اپنی جان کی قربانی دی۔ میں اس قربانی کا صلہ مانگنے آئی ہوں بی جان۔ سوہا میرے ویرے کی آخری نشانی ہے، اسے قبول کر لیں، اسے اپنی امان میں لے لیں، ورنہ وہ وڈیرا میری بچی کو نوچ کھائے گا بی جان۔ میری بچی کو پامال ہونے سے بچا لیں۔ اپنا دامن پھیلائے نسرین بیگم فریاد گو تھی اور انہیں اس حال میں دیکھ سوہا کو اپنا کلیجہ کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ کاش اس کے بس میں ہوتا وقت کو پلٹنا، وہ ماضی کا سفر طے کرتی، اس پل کو بدل دیتی جب مبشر لقمان کی ہوس زدہ نگاہوں کا مرکز اس کی ذات بنی تھی، تو آج اس کی ماں جیسی پھپھو کو اس کے تحفظ کے لیے جھولی پھیلائے فریاد کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ہمیں ہماری ہی نظروں میں شرمندہ مت کرو نسرین۔ امان اللہ نے برسوں پہلے میری امات کی خاطر اپنا لہو بہاتے ہمیں زندگی بھر کے لیے اپنا مشکور کیا تھا۔ یہ ایک ایسا احسان ہے کہ ہم اتارنا بھی چاہیں تو اتار نہ پائیں۔ امان اللہ ہمیں امات کی طرح ہی عزیز تھا، اس کی اولاد کو تو ہم سینے سے لگا کے رکھیں گے۔ بی جان لاٹھی پر دباؤ ڈالتے اپنی جگہ سے اٹھتے، سوہا تک آتے، اس کا ہاتھ نرمی سے جکڑے اسے اٹھاتے اپنے سینے میں بھینچ گئیں۔ سوہا ان کے شفقت بھرے لمس کو محسوس کرتے اپنا نچلا لب دان تلے دباتے اپنی ہچکی ضبط کر گئی، جبکہ نسرین بیگم کے انتشار و اضطراب میں ڈوبا وجود پل میں سکون کے حوالے ہوا۔ اپنے آنسو پونچھتے مطمئن سا سانس بحال کرتے انہوں نے مسکراتی نگاہوں سے بی جان کی جانب دیکھا جو اب سوہا کے ماتھے پر بوسہ سب کرتے اس کے دغا دیتے بہہ جانے والے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن رہی تھی۔ یہ گھر تمہارا ہی ہے، تم اور نسرین میرے لیے میری بیٹی اور پوتی کے برابر ہو۔ ہر خوف کو دل سے مٹا دو، یہاں کوئی ایسا فرد نہ پہنچ پائے گا جو تمہیں ذک پہنچائے۔ بی جان کی محبت پاش نگاہیں سوہا کے حسین نگوش کا سفر کر رہی تھی، نیلگو نگاہیں مانو سمندر کو ایک بوند میں قید کر لیا گیا ہو۔ تیکھی ناک، کٹاودار انابی لب، کشمیری سیب کی مانند پھولے اور سرخارز بھورے بالوں والی سوہا ایک گڑیا کا گمان کر رہی تھی جسے فرصت سے تراشا گیا تھا۔ سوہا ان کے لہجے میں اپنائیت اور محبت محسوس کرتے ان کی مشکور ہوئی۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں بی جان۔ کامتا پورنم لہجہ وہ تشکر آمیز نگاہوں سے بی جان کو دیکھتے گویا ہوئی۔ بی جان نے گھور کر اسے دیکھا، اس کی بات قطعی پسند نہ آئی تھی۔ بی جان بھی کہتی ہو اور تکلف کی دیوار بھی درمیان میں کھڑی کرتی ہو۔ بی جان مصنوعی خفگی سے اسے ڈپٹ گئے۔ سوہا ان کے ڈپٹنے پر زیر لب معذرت کرتی ان کے انداز پر ہنس پڑی۔ صدیقی ولا کا لاؤنج جہاں کچھ پل پہلے کا صافت اور تناؤ پھیلا ہوا تھا، اب وہاں سوہا کی معصومانہ باتیں اور بی جان کے اونچے کہکے گونج رہے تھے، جبکہ اس دوران بی جان کا دماغ ایک ایسا لاہ عمل تیار کر چکا تھا جو یقیناً سوہا کی زندگی یکسر بدلنے والا تھا۔ آدھی رات کا سما تھا جب سوہا پیاس کی شدت بھرے احساس کے سبب نیند سے بیدار ہوئی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سائڈ ٹیبل کی جانب دیکھا جہاں رکھا جگ خالی تھا۔ سوکھے پڑتے لبوں کو زبان سے تر کرتے وہ اپنے بھورے بالوں کو یوں ہی لاپرواہی سے کھلا چھوڑے دوپٹہ سینے پر پھیلائے جگ اٹھاتے ایک نگاہ پہلو میں پرسکون نیند میں محو نسرین بیگم پر ڈالے مطمئن سی سانس بحال کرتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ سیاہی میں ڈوبی راہداری سے گزرتی اس سے قبل وہ کچن کی جانب مڑتی سماعتوں سے ٹکراتی مردانہ ناگوار آواز اس کے بڑھتے قدموں میں بیڑیاں ڈال گئی۔ بہموں کے درمیان بلان ٹھہرے، نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ وہ آواز کا تعین کرتے بی جان کے کمرے کی سمت قدم بڑھا گئی۔ آواز بی جان کے کمرے کے بند دروازے کے عقب سے گونج رہی تھی۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی سننے کی کوشش کرنے لگی۔ سوہا کو اپنی یہ غیر اخلاقی حرکت حد درجہ خود سے خفگی پر مجبور کر گئی، لیکن تجسس کا کیا کرتی جب خاموشی محسوس کرتے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس بچی کے باپ نے تمہارے باپ کی زندگی بچانے کے واسطے اپنی جان قربان کی تھی، اور آج جب اس بچی کو تمہارے نام تمہارے محفوظ حصار کی ضرورت پیش آئی ہے تو تم منہ موڑ رہے ہو ریحان۔ بی جان کی کرختگی سے پر آواز سوہا کو دنگ کر گئی۔ اندر کمرے میں ان دو نفوسوں کے درمیان چھڑا موضوع بحث وہ تھی۔ ہاتھ میں تھامے جگ پر گرس مضبوط ہوئی۔ بی جان، مانا ان کا احسان بہت بڑا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ساری زندگی داؤ پر لگا دوں۔
ایک ایسی لڑکی کو قبول کر لو جس میں نہ شعور ہے، نہ تعلیم، نہ شہری طرز زندگی۔ وہ گاؤں میں رہنے والی ایک معمولی سی لڑکی میرے ساتھ میرے حلقہ احباب میں کس طرح گزارا کر پائے گی؟ آپ کہتی ہیں اسے حفاظت کی ضرورت ہے، میں کرنے کو تیار ہوں حفاظت اس کی، رہے وہ جب تک یہاں رہنا چاہتی ہے۔ ریحان بھی جان کے فیصلے سے انحراف برتتے تھے، قدرے جھنجھلاہٹ میں مبتلا گویا ہوا۔ وہ ایک باشعور اور حیادار لڑکی ہے، برخوردار، کم از کم تمہاری اس دوست جیسی نہیں جس میں نہ حیا ہے نہ شرم، تمہارے آگے پیچھے گھومتے تمہارے قدموں میں پچنے کو تیار رہتی ہے۔ اور حفاظت، اس کی حفاظت تم تک پر بہتر کر سکو گے جب اس کی ذات کے تمام حقوق تمہارے نام ہوں گے، میں اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہ ہوں گے۔ اور اگر تم نے میرا فیصلہ نہ مانا تو چلی جاؤں گی اس بچی کو اپنے ساتھ لیے یہاں سے دور۔ بیجا نے آخری حربہ آزمایا تھا جو کارآمد بھی ثابت ہوا تھا۔ ریحان تل ملا اٹھا تھا ان کی دھمکی پر۔ آپ کل کی آئی لڑکی کی خاطر مجھے یعنی اپنے اکلوتے پوتے کو چھوڑ جانے کی بات کر رہی ہیں بیجان؟ محض چیخنے کی ہی کسر باقی رہ گئی تھی ریحان کی۔ لہجے میں گہرا صدمہ تو عود آیا تھا۔ جو پوتا مخالفت پر اتر آئے، میرا مان نہ رکھ پائے، اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں مجھے، اور وہ کل کی آئی لڑکی مجھے عزیز ہے۔ ریحان صدیقی، بیجان اپنے پھینکے گئے پتے کو آخری داؤ جیتتا دیکھ پرسکون ہوتی کمال اطمینان سے کہتے ریحان صدیقی کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ ریحان کو سوہا نامی لڑکی کے لیے شدید ناپسندیدگی کا احساس دل میں پیدا ہوتا محسوس ہوا، جبکہ دروازے کے پار کھڑی سوہا کی گرفت جگ پر مضبوطی سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی ذات کے لیے مقابل کے لفظ ذرا برابر پسند نہ آئے تھے، جبکہ دل کی دھڑکنیں اب سر پر دوڑنے لگی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ بیجان یہ لایا عمل تیار کر بیٹھی ہیں۔ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں نکاح میں آپ کی بچی سے۔ گہرے سانس بھرتے اپنے تیش پر قابو پاتے وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا گویا ہوا۔ بیجان نے بمشکل اپنے لبوں کے کونے دبائے اپنی مسکان ضبط کی، جبکہ سوہا کا وجود ساکن ہوا۔ چند ثانیہ خاموشی کے نظر ہونے کے بعد دیا جانے والا مقابل کا جواب اس سے پتھر بنا گیا تھا۔ لیکن یاد رکھے گا، میں اسے کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گا، کبھی اسے بطور بیوی قبول نہیں کروں گا۔ اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، یہ رشتہ محض اس کی حفاظت اور آپ کی عزت کے سبب وجود میں آ رہا ہے۔ میری نظر میں اس کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ صوفے سے اٹھتے انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا بولا۔ بیجا نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ سوہا کو شدید سبکی کا احساس ہوا تو وہ زبردستی کسی پر مسلط کی جا رہی تھی۔ اسے قبول کرنے والے مرد کے نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہ تھی۔ اس کے نزدیک وہ دیہات سے آئی ایک دیہاتن تھی جس کے پاس نہ تعلیم تھی، نہ شعور، اور نہ شہر میں رہنے کا نسب و ڈھنگ۔ مقابل تو اسے اپنے لائق ہی نہیں سمجھتا تھا۔ نیلگو نگاہیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئی۔ وہ خود تمہارے دل میں جگہ بنا لیں گی، بیجان نے بھی جواباً لفظوں پر زور دیتے کہا۔ ناممکن، میں دل کے در کھولوں گا تو وہ اندر داخل ہوتے جگہ بنا پائے گی نا۔ مقابل کا انداز تفاخر سے پر تھا۔ دل کے در بھی ٹوٹے گی، اسے وہ جگہ بھی ملے گی جس کی وہ مستحق ہے، ریحان صدیقی، اور محبت بھی۔ بیجان کا لہجہ پختگی لیے ہوئے تھا، مانو وہ آنے والے وقت سے آگاہی رکھتی ہوں۔ ایسا کبھی ممکن نہ ہوگا۔ ریحان صدیقی اس عورت پر ایک نگاہ کرم ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھے گا جو اس کے جوڑ کی نہ ہو، اس کے معیار پر پورا نہ اترتی ہو۔ اس سے محبت کرنا پھر ناممکن سی بات ہے بیجان۔ آپ کی بچی میرے سر تھوپی جانے والی عورت ہے نا، نہ کہ پسندیدہ۔ بیجان کے لہجے کی پختگی اور لفظ اسے ٹھٹکا گئے تھے۔ کروفر سے کہتا وہ اس وقت تفاخر کے اعلیٰ درجے پر کھڑا سوہا کو خود سے کمتر گردان رہا تھا، اور اس کے یہ لفظ سوہا کے وجود پر برچوں کے مانند چلتے اسے زخموں سے چور کر رہے تھے۔ وہ معترف تھی کہ اس کا اور عماد صدیقی کی اولاد کا کوئی جوڑ نہیں۔ کہاں وہ گاؤں کی کچی مٹی کے مکان کی مکین ادنا سی لڑکی، کہاں وہ شیش محل کا مکین ایک معمور شخصیت کی اکلوتی اولاد۔ ان کے درمیان تو زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ تو سمندر کے دو کنارے تھے جن کا ملنا ناممکنات میں سے ایک تھا، لیکن اس قدر ضلالت کی تو وہ مستحق نہ تھی۔ بیجان لب بھینچ گئی۔ چند لمحوں کے لیے لگا ان کا یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن پھر سوہا کے وڈیرے سے حفاظت اور بہترین مستقبل کا سوچتے وہ سر جھٹک گئے۔ وہی وہ کسی طور اپنے پودے کو سونیا کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی، جو ہاتھ منہ دھو کر ریحان کے پیچھے پڑی اس کی زندگی میں داخل ہونے کی سر توڑ کاوشیں کر رہی تھی۔ کل ہی ہوگا نکاح، گھر پہ رہنا، بیجان نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ریحان اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ وہ تو سب چیزوں کے لیے تیار بیٹھی تھی، نکاح کے وقت پہنچ جاؤں گا میں۔ وہ ضدی تھیں تو وہ بھی انہی کا پوتا تھا، ان سے 10 قدم آگے۔ اپنی کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بیجان محض سانسوں سے سر ہلاتی رہ گئی، جبکہ اس کے باہر قدم رکھنے سے قبل ہی سوہا پلر کی اوٹ میں جا چھپی تھی۔ ذرا سا جھانکتے اپنی تذلیل کرنے والے شخص کو دیکھا
نیلی نگاہوں میں اس کا وجی چہرے دیکھتے ایک تاثر لہر بنتے ابھر آیا اور پھر دھیرے دھیرے معدوم پڑتا چلا گیا۔ صدیقی ولا کے پورا سائش کمرے کے در و دیوار ایک نئے وجود کے موجودگی کے سبب جھوم اٹھی تھیں۔ کمرے میں رقص کرتی فضائیں بھی اس وجود کی مہک کو خود میں بساتے مسروریت میں ڈوبی ہوئی تھیں، جبکہ بالکنی سے جھانکتا چاند آج اس کی نیلگو نگاہوں کو خود پر ٹکا دیکھ بادلوں سے جھگڑا مول لے گیا تھا کہ آج وہ اسے اپنے اونٹ میں نہ چھپائے کہ آج اس کی شیدائی اس سے ملاقات کو آئی ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھے گلابی لبوں پر آسودگی بھری مسکان، جبکہ نیلگو نگاہوں میں چاند کی چاندنی کی رمک لیے وہ چاند کو یکٹک دیکھتے نہ جانے کون سی سوچوں کے تسلسل میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ان سوچوں کے تسلسل میں خلل دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز نے ڈالا۔ وہ جو جان بوجھتے نکاح کے بعد 5 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد کمرے میں داخل ہوا تھا، سینے میں محض یہ چاہت لیے کہ مقابل اس کے انتظار میں ہلکان اس کی سیج سجائے بیٹھے اس کے منتظر ہوگی، اور وہ اسے دھتکارتے باور کروائے گا کہ مرد اپنی سیج پر اسی عورت کے ساتھ وصل کی شب گزارتا ہے جسے اپنانے میں اس کی رضامندی شامل ہو یا وہ عورت اس کی پسندیدہ ہو۔ اسے یوں سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بالکنی کے دروازے سے ٹیک لگایا کھڑا دیکھ جبڑے بھینچ گیا۔ سبھی پیشانی پر ڈھیروں سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اس سے قبل وہ اسے مخاطب کرتا وہ پلٹی، سیاہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس ریحان صدیقی ٹھٹک سا گیا۔ آنکھیں تھیں کہ گہرے کاجل کے پیالے میں قید نیلا آسمان، آرز تھے یا سرخ گلاب، کٹاؤ دار لبوں کا رنگ مصنوعی تھا یا وہ گلاب کی پتیوں کی ہی مانند تھے۔ وہ حسن کی مورت اپنے بے تحاشا حسن سے ریحان صدیقی کو مجسمہ بن جانے پر مجبور کر گئی تھی۔ نکاح کے وقت نگاہ اٹھا کر دیکھنے تک گوارا نہیں کیا تھا، اور اب جب نگاہ اٹھی تھی تو ٹھہر سی گئی تھی۔ سوہا کی دھڑکنیں اس کے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھنے پر منتشر ہوئی۔ گھنیری پلکیں پل میں شرم کے بوجھ تلے کبھی جھکتی تو کبھی اٹھتے اپنا تلسے میں جکڑ لینے والا رقص جاری کر گئے۔ یہ اٹھتی گرتی مسکان ریحان کو ہوش میں لے آئی تھی۔ بامشکل نظریں چرائے وہ اپنی بے اختیاری پر خود کو کوستے چہرے پر حد درجہ سپاٹ تاثرات سجا گیا، جبکہ دل وضاحت چاہتا تھا اس کے سمل کی۔ وہ اس کی توقع کے برخلاف دلہن آپے کا سراپا اتارے سادگی میں ڈھلی اس کے عین سامنے کیوں کھڑی تھی؟ سوہا اس کے یوں نظریں چرا لینے پر دھیما سا مسکراتے قدم در قدم چلتے اس کے مد مقابل آن کھڑی ہوئی۔ ریحان کے ماتھے پر نمودار سلوٹوں میں مزید اضافہ ہوا، جبکہ نظریں مزید بے قابو ہوتے اس کے حسین چہرے پر مرکوز ہونے کو بزد ہوئی۔ پہلو میں سالوں سے پرسکون بیٹھا اونگتا دل مقابل پر نظر پڑتے ہی یوں دوڑنے لگا تھا مانو دوڑ کے مقابلہ میں حصہ لے لیا ہو اور جیت حاصل کرنے کے لیے سرگرداں ہو۔ واقف ہوں، زبردستی مسلط کی گئی ہوں آپ پر۔ اس رشتے میں نہ آپ کی رضا شامل تھی نہ پسندیدگی، بی جان کی ضد کے آگے بے بس ہوتے اپنایا ہے مجھے آپ نے، اور صاف کہہ بھی دیا کہ آپ مجھے کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیں گے۔ نظریں مقابل کے چہرے پر مرکوز کیے وہ لہجے میں اس قدر اطمینان اور آسان لیے گویا ہوئی مانو یہ بات اس کے نزدیک ذرا بھی تکلیف دینا ہو۔ ریحان صدیقی کو اس لڑکی کا ہر انداز حیران و پریشان کر رہا تھا، جسے چھپانے کی خاطر وہ لمحہ بلمحہ اپنے تاثرات میں سرد مہری شامل کر رہا تھا، جبکہ یہ تو محض وہی جانتی تھی کہ یہ لفظ ادا کرتے ہوئے حلق میں کانٹے چبائے ہیں کہ سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہونے کو تیار ہیں کہ نگاہوں میں کسی بھی پل نمی اتر سکتی ہے۔ پریشان نہ ہوں، آپ کو مجبور نہیں کروں گی، نہ آپ پر کوئی دباؤ ڈالوں گی کہ اس رشتے کو نبھائیں۔ مجھے میرا درجہ دیں، میرے تمام حقوق پورے کریں، کیونکہ یہ شاید آپ کے بس میں نہیں۔ محض اتنا کہوں گی کہ آپ چاہے نبھائیں یا نہ نبھائیں، میں اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ آپ سے کوئی مطالبہ نہ کروں گی، لیکن آپ کا ہر مطالبہ پورا ضرور کروں گی۔ اپنے حق کا تقاضا نہیں کروں گی، لیکن آپ کے تمام حقوق پورے کروں گی۔ سوہا سر جھکا گئی، نیلگو نگاہوں میں نمی جو سمٹ آئی جسے مقابل سے چھپانا ہی چھپانا تھا۔ سر جھکائے دھیما سا مسکرائے گویا ہوئی۔ ریحان نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی، سینے میں چبھن ہوئی تھی یا یہ انا کا بت تھا جو پاش پاش ہوا تھا؟ وہ شاید اس کی فریاد اس کی التجائیں سننا چاہتا تھا، اسے اپنی توجہ اور محبت کی بھیک مانگتے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہت پوری نہ ہو پائی تھی یا یہ مقابل کی اعلیٰ ظرفی تھی جو ایک کونے میں کھڑی اس کی کم ظرفی پر کہکا لگا رہی تھی۔ 16 سنگھار کیے آپ کی سیج سجائے یوں نہ بیٹھی میں کہ واقف تھے آپ دھتکار دیں گے، ٹھکرا جائیں گے، آخر کو آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ میں زمین پر موجود ادنا سی بشر اور آپ سے آسمان پر جگمگاتا چاند جسے چھونے کی بانے کی محض تمنا تو کر سکتی ہوں لیکن پا نہیں سکتی۔ وہ سیج وہ ہار سنگھار میں تب کروں گی جب آپ میرے اس روپ کو دھتکارنے کے بجائے سراہیں گے، جب آپ مجھے منتظر پاتے مجھ پر اپنی محبت برسائیں گے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو تب جب آپ دل سے مجھے قبول کر لیں گے۔ بٹ کی جانب اشارہ کرتے گویا ہوئی،
आवाज इस कदर जब्त और बर्दाश्त के बावजूद रुंध गई। दाएं आंख से एक मोती टूटकर आरिस पर फिसला। इससे कबल वो अपना भेद यूं खुल जाने पर पलटती, रेहान सिद्दीकी उसका बाजू जकड़े दरमियान में हायल चंद इंच की दूरी भी मिटा गया। सोहा ने मुकाबिल की पेशकदमी पर नजरें उठाए मुकाबिल की जानिब देखा, जो सरतासुरा सजाए जबड़े भींचे तैश से पुरनिगाहें लिए उसे घूर रहा था। और तुम्हें लगता है तुम यूं करोगी और मेरा दिल तुम्हारी जाने माइल हो जाएगा? मैं तुम्हें इस रिश्ते को तन तनहा निभाती देखूंगा तो पिघल जाऊंगा। तुम्हारी आला ज़र्फी को देखते मैं खुद को कमजोर समझते कोसूंगा। इस रिश्ते को अपनाते तुम्हें अपनी तवज्जो और मोहब्बत दूंगा, तुम्हें अपनी हमसफर का दर्जा दूंगा। मुकाबिल दहका कोयला बना सुलगते हुए गोया हुआ, जबकि नीलगू निगाहों में खौफ और नमी देखते दिल सर पर दौड़ने लगा था। मानो बरसों से बेरोजगार था, अब उसे रोजगार मिल गया था कि जब जब निगाहें सांसों से भी नजदीक खड़ी लड़की के चेहरे पर मरकूज हो, वो सर पर दौड़े ठाए। सोहा को मुकाबिल की उंगलियां अपने बाजू में धंसती महसूस हुई, जबकि मुकाबिल की सुलगती सांस से अपने लबों पर बिखरते महसूस करते वो धक से रह गई। पूरे वजूद में बरकी रूस से दौड़ा गई थी। ये नजदीकी, मैंने ये तो नहीं कहा। रुंधी आवाज में मासूमियत से नफी में सर हिलाते कहा। रेहान ने लब सख्ती से वहां पेवस्त किए, दिल डूब कर बेसाख्ता उभरा था। वो नम आंखें लिए रूहान से आवाज में गोया होती हर दर्जा मासूम लगी थी। कहा नहीं चाहा तो रखती हो मेरी तवज्जो, मेरी मोहब्बत की, और मुंतजर भी हो उस दिन की जब मैं तुम्हें पूरे दिल से अपनाऊं। लहजे को करख बनाना मुश्किल हुआ। चाहत पर कब किसी का बस चलता है। बेबसी से जवाब आया, जो चाह तकलीफ दे उसका गला घोंट देने में ही बेहतरी है। रेहान की गिरफ्त उसके बाजू पर मजीद सख्त हुई। ये लड़की अपने हर जवाब से उसे शश्तर कर रही थी। बस मैं ही नहीं ना, कुछ चाहते आप चाहो भी तो दिल से नहीं निकल पाती। यूं शिकंजे में आपको कैद कर लेती हैं कि आप उस चाहत के हसूल के लिए आखिरी सांस तक तड़प तो सकते हो, लेकिन उस चाहत से आजादी नहीं हासिल कर सकते। रेहान की सिर्फ डोरों से मुज़य्यन स्याह निगाहों में देखते कर्ब और अजियत से कहा। रेहान को लगा उसका जब्त टूट जाएगा। ये लड़की पहले ही मुलाकात में उसे कमजोर कर रही थी, उसे अपनी जाने माइल कर रही थी। उसका गरूर, उसके अना, उसका तफाखुर, सबके बुत पाश पाश होने को तैयार थे। उसकी आंखों में, उसकी आवाज में, उसके नकूश में मकनातीसी कशिश से थी जो उसे उसकी जानिब राग़िब कर रही थी। वो जादूगरनी थी, अपने नफ्सों की गहराई और नीली आंखों से सहर फौंकती थी, और उस सहर में वो नहीं मुब्तला होना चाहता था। भला उसका और मुकाबिल का कोई जोड़ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका गरूर, उसका तकब्बुर, उसकी ऊंची नाक कभी ये बात तस्लीम नहीं करेगी कि वो एक छोटे से देहात से ताल्लुक रखने वाली देहातन की जानिब मतवज्जो हो रहा है। रेहान अपना सर झटक दे एक झटके से उसे आजाद कर गया। जो करना करो लड़की, पर फकत ये बात याद रखना, रेहान सदीकी को तुम कबूल नहीं। तुम रेहान सदीकी के हम सफर के खाके पर पूरा नहीं उतरती, तुम मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरती। ये शादी महज एक जबरदस्ती और समझौता है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें किससे खतरा है, या ये है भी कि नहीं, या ढोंग है कोई। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने सिर्फ बीजान के कहने पे उनकी जिद के आगे हार मानते तुम्हें अपने निकाह में लेती अपने नाम किया है, तुम्हें अपने नाम का सहारा दिया है, क्योंकि मेरे पास उनके अलावा और कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें ना अपना कर मैं उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकता था। इस रिश्ते की सच्चाई फकत ये है कि तुम मुझ पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई हो। ये रिश्ता मेरे गले में तौक के मानिंद डाला गया है, जिससे महज आजादी पाने की चाह होती है ना कि तमाम उम्र उसे सरखुशी पहने रखने की। अंगिश्ते शहादत की उंगली उठाया अपने लफ्जों से सोहा को लहू लुहान करता वो उस रिश्ते की हकीकत उसे बावर कराता वॉशरूम में जा बंद हुआ। सोहा के कब से रुके आंसू बह निकले। शिकस्त खोर्दा कदम लिए वो सोफे पर जा बैठी। घुटनों को मोड़े सीने से लगाए वो अपना चेहरा घुटनों में छुपाए बिन आवाज से सक पड़े। इस कदर तकलीफ उन कुछ लम्हों में उसे सौंप दी थी कि वो अगर आंसू न बहाती तो उस तकलीफ से मर जाती। रात के न जाने किस पहर उसकी आंख खुली। नींद से भारी पपोटे खोले उसने चंद पल गायब दिमागी में मुब्तला रहने के बाद बदन से उठती दर्द के टेसे महसूस करते अपना निचला लब दांत तले दबाए अपनी सिसकी जब्त की। शोर की मंजिलें तय की तो मालूम हुआ कि वो सोफे पर बैठी गम गलत करते करते नींद की वादियों की सैर को निकल गई थी। गुलाबी लबों पर तल्ख मुस्कान ने बसेरा किया। नजरें बेड की जानिब उठी तो दिल में फांसी चुभी। वो खूबरू मर्द उससे बेनियाज बेड पर लेटा नींद में महव था। क्या उसके दिल में एक बार भी इस ख्याल ने जगह नहीं बनाई कि वो सोफे पर बेआराम होगी, उसे बेड पर अपने पहलू में थोड़ी जगह दे दी जाए। भला वो उस कदर जरूरी थी भी उसके लिए कि रेहान सिद्दीकी उसके बारे में सोचे भी।
سوہا نے سر جھٹکتے اپنی ہی سوچ کی نفی کرتے قدم بیٹھ کے جانے بڑھائے۔ احتیاط برتتے مقابل کے پہلو میں جگہ بناتے وہ کوہنی کے بل لیٹتے ریحان کے چہرے پر محبت پاش نگاہیں ٹکا گئی۔ بھورے ریشمی بال، سبی پیشانی، سیاہ تفاخر سے لبریز نگاہیں جو اس پل گھنیڑی مڑی مسکان تلے چھپی آرام فرما رہی تھیں۔ کھڑی ناک جس کی تیکھی نوک پر مغروریت کا پہرا تھا، انابی لب سختی سے بام بھینچ رکھے تھے، چہرے پر سجی داڑھی اور مونچھیں وہ اپنی وجاہت سے واقف مرد حد درجہ مغرور تھا، جو اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھتے باقی سب کو حقیر جانتا تھا، حد درجہ تلخ لفظوں سے ذات کے بخیوں گھیر دینے والا۔ اگر معاملہ دل کا نہ ہوتا تو شاید ہی وہ کبھی مقابل کے حتوں کو تضحیق آمیز لفظوں کے وار سہ پاتی۔ سارا کام ہی اس دل نے خراب کیا تھا جہاں ریحان صدیقی کی محبت پنجے گاڑی بیٹھی تھی، اور محبت بھی وہ جو کچی عمر سے دل کی سلطنت کا تخت سنبھالے دل پر راج کرتی آئے ہو۔ ریحان صدیقی سے سہا امان اللہ کی یہ پہلی ملاقات تو نہ تھی، ان دونوں کے درمیان ایک ایسی ملاقات ٹھہر چکی تھی جو سہا کے دل پر ریحان صدیقی کی گہری چھاپ چھوڑ گئی تھی۔ والہانہ نگاہوں سے ریحان کو تکتی سہا ذہن میں ماضی کا دریچہ کھولتے اس ملاقات کو تلاشنے لگی جس نے اسے ریحان صدیقی کی محبت میں ہمیشہ کے لیے قید کیا تھا۔ ماضی۔ ابھی جان آنکھیں کھولے، خدارا مجھے یوں خوفزدہ مت کرے، میرے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ نسرین بیگم کے نڈھال وجود کو بامشکل سہارا دیتے شہر جاتی سڑک کی سمت بڑھ رہی تھی کہ یکلخت انہیں ہوش گنواتے زمین بوس ہوتا دیکھ وہ چیخ پڑے۔ نسرین بیگم دل کی مریضہ تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ دونوں سونے کی تیاری میں مشغول تھیں کہ اچانک نسرین بیگم کے بائیں پہلو پر دباؤ سا پڑا اور وہ درد سے تڑپ اٹھی۔ سوہان کی حالت کے پیش نظر خود کو جلدی سے چادر میں ڈھانپے انہیں لیے شہر جاتی سڑک کے سمت گامزن ہوئی۔ اس گاؤں میں کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ تھا سوائے ان دونوں کے۔ سوہا 13 سال کی تھی جب ایک روز باپ کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ امان اللہ صاحب شہر کی ایک نامور ہستی عمار صدیقی کی حفاظت پر مامور تھے کہ ایک شب عمار صدیقی پر ہوئے قاتلانہ حملے میں اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے وہ عمار صدیقی کے وجود پہ ثبت ہونے والی تمام گولیاں اپنے سینے پر کھاتے اپنی جان عمار صدیقی پر قربان کر گئے۔ عمار صدیقی کا آشیانہ تو آباد رہا لیکن امان اللہ کا گھرانہ بکھر گیا۔ بیوی، بیٹی اور بیوہ بہن کو تن تنہا چھوڑے وہ منو مٹی تلے جا سوئے۔ عمار صدیقی نے انہیں پیسے دیتے شہر لانا چاہا لیکن سوہا کی والدہ نے صاف انکار کر دیا۔ 13 سالہ سوہا جو باپ کی موت سے نہ سنبھلی تھی، ماں کو باپ کے غم میں نڈھال موت کو گلے لگاتے دیکھ بگھر سی گئی، جسے سمیٹنے والی نسرین بیگم تھی جن کا دل در پر در ہوتے حادثات نے کمزور کر دیا تھا۔ پہلے شوہر کی طبعی موت، پھر اولاد کا نہ ہونا، پھر بھائی کی وفات اور پھر بھابھی کا بھی ساتھ چھوڑ دینا، اپنے عزیز جان لوگوں کو کھو دینا مضبوط سے مضبوط مرد کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ وہ تو پھر صنف نازک تھی جنہوں نے پھر بھی ہمت باندھی تن تنہا 5 سال سوہا کو پالتے حالاتوں کا سامنا کیا تھا۔ سوہا آنسوں سے تر چہرہ لیے نسرین بیگم کا گال تھپ تھپاتے فریاد کر رہی تھی لیکن بے سود سے کسی کی مدد درکار تھی۔ یکدم دماغ میں جھماکا سا ہوا، تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے وہ دوڑتی ہوئی سڑک اور گاؤں کے درمیان حائل فاصلہ طے کرتے سڑک کے بیچوں بیچ آن کھڑی ہوئی۔ یکدم سنسان سڑک کو اپنی لپیٹ میں لیتی روشنی اس کے نزدیک امید کی کرن کی مانند تھی۔ سوہا نے چادر کے کونے سے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانپا کہ محض نیلگو نگاہیں ہی عیاں نظر آئی جنہیں بھی وہ پلکوں کے جھالر تلے چھپا گئے۔ ہاتھ جھلاتے وہ اپنی جانب آتی گاڑی کو روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ریحان جو ایک بزنس پارٹی سے لطف اٹھاتے اب واپسی کے راہ پر گامزن تھا، سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھتے بر وقت بریک لگا گیا۔ لمحے بھر کی دیر ہوتی تو وہ وجود گاڑی سے ٹکراتے ہوا کی دوش پر اڑتے زمین بوس ہوتا۔ دانت پر دانت جمائے ریحان نے کھا جانے والی نگاہوں سے سوہا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ ہیڈ لائٹس کے سبب وہ دیکھ پانے سے قاصر تھا۔ شدید تیش کے عالم میں مبتلا وہ دانت پیستے گاڑی سے باہر نکلتے سوہا کے عین سامنے آن کھڑا ہوا، ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالے جسے وہ یقیناً خوف کے سبب ہاتھوں سے چھپا گئی تھی۔ دماغی توازن کھو چکی لڑکی، اگر مرنے کا اس قدر شوق ہے تو زہر کھا لو، چھت سے چھلانگ لگا لو، خودکشی کے لیے کیا تمہیں میری گاڑی دکھائی دی تھی؟ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ سوہا پر برس پڑا۔ سوہا جو پہلے ہی شدید تناؤ اور پریشانی میں مبتلا موت کو خود سے ایک قدم کی دوری پر دیکھ خوف سے مرنے کی در پر تھی، چہرہ یوں ہی ہاتھوں میں چھپائے سسک اٹھے۔ میری مدد کریں، میری ابھی جان دل کی مریضہ ہے، وہ وہاں میدان میں بے ہوش ہو گئی ہیں، ہمیں ہسپتال تک پہنچا دیں، خدارا آپ کو آپ کے رب کا واسطہ۔ سسکیوں کے درمیان التجا کی گئی۔ ریحان نے مشکوک نگاہوں سے اسے سرتا پیر دیکھا، مقابل کھڑی لڑکی کے دودیا ہاتھوں کے علاوہ اور کچھ حیا نہ تھا۔
मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बात पर? हो सकता है तुम डकैत हो, मुझे लूटने को ये तरकीब अपना रही हो। मशकूक निगाहों से इतराफ का जायजा लेते वो अपने जहन में मचलते शक व शुबहात को बयान कर गया। खुदा की कसम, मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। वक्त की बर्बादी मेरी अभी जान को मौत के मुंह में ले जाएगी, फिर रोज़ महशर आप मेरे रब को जवाब दे होंगे। गुजरता हर लम्हा सोहा की जान लबों पर सजा रहा था। वो अपने आखिरी रिश्ते को खोने के मुतहम्मिल न थे। सोहा रेहान की बात पर तड़पते भराई आवाज में गोया हुई, और ये भीगी आवाज एहसास से आ रही रेहान सदीकी के दिल को पसीज से गए। कहाँ है तुम्हारी अभी जान? पैंट की जेब में हाथ डाले वो सोहा को बगौर देखता बोला, जिसने चेहरे से हाथ हटाने तक की जहमत न की थी, मानो वो अब तक मौत के खौफ में मुब्तला थी। सोहा को उसका जवाब पुरसुकून कर गया। मेरे पीछे आ जाए। वो इस कदर तेजी से कहती उसके पहलू से गुजरी थी मानो हवा का एक तेज झोंका हो। रेहान उसकी कैफियत के सबब उसकी जल्दबाजी समझते उसकी पुश्त को तकते और उससे बढ़ा जहां वो जा रही थी। नसरीन बेगम के नजदीक आते उन्हें बेहोश देख उससे अपने जहन में उमड़ते शक व शुबहात पर जी भरकर शर्मिंदगी हुई। एक झटके से नसरीन बेगम के वजूद को अपने बाजू में भरे वो गाड़ी की जाने बढ़ा। उसे गाड़ी की जाने बढ़ता देख सोहा बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करते इससे कबल ही गाड़ी तक पहुंचती पिछली सीट का दरवाजा खोले अंदर जा बैठी। उस बीच अपने चेहरे को चादर से ढकना न भूली थी। रेहान की तमाम तर तवज्जो नसरीन बेगम की जाने मबजूल हो चुकी थी। उन्हें पिछली सीट पर लेटाते वो ड्राइविंग सीट संभालते हवा के दोष पर गाड़ी आगे बढ़ा ली गया। चंद लम्हों की मुसाफत तय करने के बाद गाड़ी अस्पताल के आगे रुकी। इमरजेंसी केस की सूरत में नसरीन बेगम को जल्द से जल्द अंदर ले जाया गया। सोहा भी मुख्तल हवास लिए रेहान को सिरे से भूली। नसरीन बेगम के हमरा अंदर बढ़ती चली गई। जो ही उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया, सोहा को रेहान का ख्याल आया। उसे उस अजनबी शख्स को इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करना था। अगर आज वो ना होता तो शायद वो अपने आखिरी रिश्ते को भी खो बैठती। अस्पताल की राहदारी में कदमों की छाप छोड़ती वो तेजी से बाहर की जाने बढ़ी थी कि जब तलक बाहर पहुंची तब तलक रेहान सदीकी गाड़ी में सवार हो चुका था। सोहा महज उसका मेहरबान चेहरा देख पाई थी। उस तक पहुंचने से कबल ही वो गाड़ी वहां से भगा ले गया था और सोहा की नजरों के पर्दों पर वो वजी मेहरबान चेहरा छप सा गया था। वो यकीनन उसे जिंदगी भर नहीं भूलने वाली थी। पलटते रिसेप्शन पर आते बिल की अदायगी की बाबत पूछा, तब मालूम हुआ कि नसरीन बेगम के इलाज का तमाम खर्चा उसके साथ आए शख्स अपने तय उठाता उसे मजीद अपने एहसानात तले दबा गया है। रेहान सदीकी के एहसान ने एक शिद्दत भरी लहर बनते दिल के बंद दरवाजों पर जोरों से दस्तक दी। दरवाजों का खुलना था कि उस लहर ने दिल की सरजमीन पर कदम रखते अपने आप को बतौर मोहब्बत मुतारिफ कराते दिल की खाली तख्त पर शान से बराजमान होते अपने सरताज पहनते दिल की सल्तनत को संभाला। यूं 18 साल सोहा उस मेहरबान मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई जिसका नाम तक उसे मालूम न था। नसरीन बेगम बेहतरीन इलाज और रब के करम की बदौलत जल्द सेहतयाब होते सोहा के संग गांव लौट आई थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे और सोहा के दिल पे काबिज रेहान सदीकी की मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत पकड़ रही थी। कहने को 2 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन मजाल हो जो उसके जहन से रेहान सदीकी का खाका मिटा हो। रेहान सदीकी सोहा का एक ऐसा ख्वाब था जिसकी तकमील की ख्वाहिश उसने कभी की ही ना थी। महज चाहा था, पूरी शिद्दत से चाहा था और उससे अपना चाहना अजीज था। वो अपनी उसी चाहत में खुश थी कि एक दिन कुएं से पानी लाती सोहा के कमसन हुस्न पर मुबश्शिर लुकमान की नजर पड़ी। मुबश्शिर लुकमान गांव के सरदार का भतीजा था जो बाहर मुल्क से पढ़ाई मुकम्मल करता वापस आया था। तबीयत के लिहाज से उबाश और अयाश लड़का जो महज सोहा के वजूद को तस्खीर करना चाहता था, और नसरीन बेगम सोहा की इज्जत और जान मुबश्शिर लुकमान से बचाने की खातिर अम्मार सदीकी के दर जाने पर मजबूर हुई थी। सोहा जो बीजान की मुखलसी और मोहब्बत पर उनकी मशहूर थी, उन्हें अपने पोते पर उसकी जबरदस्ती मुसल्लत करता देख शदीद दिल बर्दाश्ता हुई थी। इरादा था कि बीजान के उस फैसले से इनहराफ बरतेगी, लेकिन जो ही नजर रेहान सदीकी पर पड़ी वो पत्थर का मुजस्मा बनी उनके रास्ते पर टकराने लगी। शायद उन्हें यकीनन कुदरत ने उससे अपनी मोहब्बत हासिल कर लेने का एक मौका फराहम किया था, और वो मौका सोहा गंवाना नहीं चाहती थी। एक कोशिश लाजिम व मलजूम थी ताकि दिल में मलाल न रहे कि उसने अपनी मोहब्बत को पाने की जरा भी तगुदो न की। यकदम अपने वजूद को अपने आने शिकंजे के मजबूत गिरफ्त में कैद महसूस करते सोहा होश में लौटी। होश में लौटना था कि दिल धक से रह गया। मुकाबल गहरी नींद में डूबा उसकी जानिब करवट बदलता अपने हाथ सोहा के पहलू से गुजारते उसकी कमर पे रख गया। सोहा की आंखें तहय्युर से फैली। अभी इस अफ्ताज से न संभली थी कि मुकाबल कमर पे दबाव डाले उसे अपने बेइंतहा नजदीक करते उसके नाजुक वजूद पर अपनी भारी टांग का वजन डाले उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। वो शायद नहीं, यकीनन उसे तकिया गुमान कर बैठा था।
تبھی خود میں اس قدر زوروں سے بھیج گیا تھا کہ سوہا کو اپنا دم نکلتا محسوس ہوا۔ آنکھیں پھاڑے سفید ریلنگ کو تکتی وہ اپنے آرے سے بھاپ نکلتی محسوس کر رہی تھی، جبکہ گردن کی جلد مقابل کے پرتوش تانسوں کے زیر بم سبب جھلس سی گئی۔ وہ سانس روکے اس کی قربت میں یوں قید تھی مانو شیر کی کچھاڑ میں ہرن۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر نزدیکی پر منتشر ہوئی تھی، مقابل تو اس سے خود میں بھینچے پر سکون نیند کا سفر طے کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند چھین چکا تھا۔ کسل مندی سے کروٹ بدلتے ریحان نے تمام رات اپنے سینے میں بھینچ رکھے تکیے اور سوہا کو خود میں بھینچنا چاہا، جسے کچھ پل پہلے ہی اپنے شکنجے سے آزادی بخشی تھی، اور تب سے ہی اس کی پرسکون نیند میں اضطراب اور بے چینی شامل ہوتے اسے بے سکون کر گئی تھی۔ ہاتھ نیند کے عالم میں بیڈ پر سرکتے اس کے متلاشی ہوئے کہ یکلخت ایک نرم دلدلہ سا متحرک وجود ہتھیلی تلے محسوس کرتے ریحان کی بہموں کے درمیان بل نمودار ہوئے۔ ہاتھوں کو مزید حرکت دیتے اس نے ہنوز نیند کے عالم میں مزید جانچ پڑتال کرنی چاہے، اس بات سے جان کے جسے وہ نیند میں محض جانچنے میں مصروف ہے۔ وہ کوئی بے جان شے نہیں، جیگتا جاگتا سوہا کا وجود ہے، جو اس کی بے باک جسارت پر سر تپیر لرز اٹھا تھا۔ تمام رات کی جاگی سوہا جو ریحان کی آزادی بخشنے پر محض کچھ پل ہی سکون کا سانس بحال کر پائی تھی، ریحان کے ہاتھوں کو اپنے بدن کی اٹھتی گرتی لہروں پر سفر کرتا دیکھ دم ساد گئی۔ رنگت یوں سرخ ہوئی مانو سلگتا ہوا تانبا، دھڑکنیں ساکن ہوئی، سانسیں سینے میں ڈب سی گئیں، اور وجود کا روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا۔ تضاد تو یہ کہ لبوں پر قفل سجا تھا۔ شرم و حیا کے گہرے احساس نے اس میں اتنی سکت نہ چھوڑی تھی کہ وہ مزاحمت کر پاتی۔ ریحان اٹھتی گرتی لہروں اور بل کھاتے مجسمے کو ہاتھ تلے محسوس کرتا لمحے کے 1000ویں حصے میں بیدار ہوا۔ تکیہ نرم ہو سکتا تھا لیکن اس قدر نہیں۔ آنکھیں کھولے بت بنی لیٹی سوہا پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ وہ ہڑبڑاتے بیڈ سے یوں اٹھا جیسے مانو بجلی کی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا کر رہی تھی؟ بے تحاشا سرخ رنگت لیے وہ سوہا سے نظریں چرائے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بمشکل لہجے کو کرخت بنائے گویا ہوا۔ میں کر رہی تھی؟ سوہا جو محجوب سی اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی، ریحان کے الزام پر تب سی گئی۔ تمام شرم و حیا کہیں دور جس ہوئی، اٹھ بیٹھتے حیرانگی سے بولی۔ حیران اپنی جگہ چور سب ہوا، اس کے بکھرے سراپے پر ایک نظر ڈالتے نگاہیں یوں پھیری مانو اپنی چوری پکڑے جانے کا خدشہ لاحق ہو۔ ہاں تمہارا ہی کیا دھرا ہے یہ؟ ایک مرد کے پہلو میں رات گزارنا نامعقول مانا جاتا ہے۔ ریحان نے پل میں خود پر قابو پائے سرد مہری کا خول خود پر چڑھائے سختی سے کہا، جبکہ اندرونی حالت سے وہ خود آشنا تھا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اب تک سوہا کے لمس کی حدت محسوس ہو رہی تھی، اور اسے حدت کے سبب دل انجانی لے پر دھڑک رہا تھا۔ سوہا کی آنکھیں پل بھر کے لیے حیرت سے پھیلی، لیکن اگلے ہی پل ان میں ٹھاٹھے مارتا تیش تیرنے لگا۔ بیڈ سے اٹھتے وہ 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتے عین ریحان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بالکل، کسی مرد کے پہلو میں بنا کسی حلال رشتے کے رات گزارنا نامعقول سمجھا جاتا ہے، لیکن میں نے جس کے پہلو میں رات گزاری وہ میرا حق حلال کا شوہر ہے، جس نے تمام رات مجھے ایک بے جان تکیہ گمان کرتے خود میں سختی سے بھینچ رکھے، میری سانسیں مجھ پہ تنگ کی، سینے پہ ہاتھ باندھے وہ کمال اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی۔ ریحان نے اس کی اس قدر پر اعتمادی پر داد دینے والے انداز میں بہمیں اچکائیں، نظریں پھر اس کی نیلگوں رت جگہ کی خماری سے لبریز نگاہوں سے سفر کرتی اس کے ہر نکوش سے الجھتی اس کے لبوں پہ آن ٹھہر۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی وہ سوہا کی کمر میں بازو حمائل کرتے درمیان میں حائل کچھ انچ کی دوری کو بھی مٹاتے اس سے اپنے حد درجہ قریب کر گیا۔ سوہا نے بے اختیاری کے عالم میں اس کے کندھے جکڑے۔ سوہا نے نیلگوں نگاہوں پہ پہرا دیتی جھالر اٹھائے ریحان کی بھوری نگاہوں میں دیکھا، جس میں اس وقت لو سمٹ آئی تھی۔ دونوں کے درمیان نزدیکی اس حد تک تھی کہ سانسیں الجھنے لگی تھی، ایک دوسرے کی دھڑکنیں انہیں اپنے سینے میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سانسیں تنگ کرنا اسے نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں، مور لہجے میں کہتے وہ سوہا کے چہرے پر جھکا۔ سوہا نے کبوتر کی مانند اپنی آنکھیں بند کی، ریحان کی بازوں پر گرفت مضبوط کی، جبکہ نازک وجود لغزش کا شکار ہوا۔ وہ اپنے آپ کو ریحان کی قربت سہل کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی، اور ریحان اس کے لبوں سے ذرا سی دوری پہ ٹھہرتے اس کے تاثرات سے لطف اٹھا رہا تھا۔ مقابل کی یہ ادا جانے کیوں دل پر ٹھا کر کے لگی تھی۔ اس سے قبل وہ سوہا کی ٹوٹتی بکھری سانسوں میں اپنی سانسوں کو شمولیت دیتا، اپنی انا تفاخر اور تکبر کی زنجیروں کی زد میں آتے وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتے تمسخرانہ مسکرا گیا۔ سوہا جو اس کی پیش قدمی کے لیے تیار کھڑی اپنی منتشر دھڑکنوں کو گن رہی تھی، ریحان کے جھٹکنے پر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اپنا لمب سونپوں گا لڑکی؟ ایک ایسی لڑکی کو جس کی میری نظر میں کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔
خام خیالی ہے تمہاری کہ کل رات میں تمہارے قریب آیا. ہاں تم ضرور مجھے اپنی جانیں مال کرنے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا سکتی ہو. یوں میری پیش قدمی کے منتظر ہو کر یا بیڈ پہ میرے نزدیک دراز ہوتے اپنی اداؤں سے مجھے لبھانا رجھانا. یا ہو سکتا ہے تم میری چاہت پر فریفتہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی ہو، اسی سبب رات خود میرے سینے سان لگی ہو. گردن اکڑائے مغروریت سے کہا، حالانکہ واقف تھا یہ سچ نہیں، اور جو سچ تھا وہ اس کی انا پر گراں گزر رہا تھا. سوہا کو اپنا دل چھلنی ہوتا محسوس ہوا اس کے لفظوں پر، لیکن اس تکلیف کا اثر چہرے پر لائے بنا وہ پورے اعتمادی کا لبادہ اڑ گئے. یوں تو یہ سراسر الزام ہے، مگر مجھے قبول ہے. جب اس قدر وجہ مرد آپ کا شوہر تو جذبات بھی جاگیں گے اور بیوی اوچھے ہتھ کنڈے بھی اپنائے گی. اور رہی بات لمس کی تو آپ پیش قدمی نہ بھی کریں تو کوئی افسوس نہیں، میں کر لوں گی. لبوں پر مسکان سجائے لاپرواہی سے کہتی آگے بڑھتی، ایڑیوں کے بل اونچا ہوتے اپنا آپ ریحان کے مد مقابل لاتے، اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوتے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے وہ ڈریسنگ روم میں جا بند ہوئی تھی. جبکہ ریحان جو اس کی باتوں پر دنگ تھا اس کے لمس کو محسوس کرتے سانس نہ بھر پایا. وہ کل اس بات سے تو آشنا ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے پاس لفظوں کی کمی نہیں، لیکن وہ اس قدر بے باک ہوگی اس بات کا اندازہ نہ تھا. دل جو سینے میں کھلم کھلا دھاندلی کر رہا تھا اب محجوب سا ہوتا خود کو شرم کی چادر میں چھپا گیا تھا. شریانوں میں دوڑتا خون رفتار پکڑ چکا تھا. ریحان نے سر جھٹکتے خود کو اس کیفیت سے آزاد کیا. گاؤں کی لڑکی اور یہ بھی باقی. سوہا کا ذرا سا لمس اس کے حواس جھنجھلا گیا تھا. وہ خود کلام ہوتا واش روم میں جا بند ہوا، جبکہ سوہا اس کے خود کلامی سنتے ڈریسنگ روم کے دروازے سے لگی اپنا نچلا لب دان تلے دبا گئی تھی. اس رشتے کو اگر نبھانا تھا تو اسے شرم و حیا کا دامن چھوڑے بے باکی پر اعتمادی اور حاضر جوابی کا سہارا لینا تھا، وگرنہ یہ شخص تو اپنے لفظوں سے اسے دن بدن توڑ کر اس نہج پر لا چھوڑے گا جہاں وہ اپنے بکھرے ٹکڑے سمیٹ بھی نہ پائے گی. گہرے سانس بھرتے اپنے بھام چھوڑتے آرس پر ہاتھ رکھ کے سرمئی ٹو پیس میں ملبوس وہ نکسک سا تیار ڈائننگ ہال میں داخل ہوا. وجہ چہرے پر ازلی سنجیدگی کا راج تھا، جبکہ سیاہ نگاہیں سوہا کی متلاشی تھیں جو کمرے میں نہ موجود تھی. السلام علیکم. سربراہ کرسی پر براجمان بی جان کے نزدیک جھکتے وہ ان کے سر پہ لب رکھتے سلام گو ہویا، جبکہ اب نگاہیں نسرین بیگم پر مرکوز تھیں جنہیں دیکھتے نگاہوں میں شناسائی کی رمق جھلملائی تھی. نکاح کے وقت اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کیا. اسی سبب نسرین بیگم کی یہاں موجودگی اس سے پل بھر کے لیے ٹھٹکا گئی تھی. کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ سوال براہ راست نسرین بیگم سے کیا گیا. نہیں بیٹا، پہلی ملاقات ہے یہ. نسرین بیگم رسانیت سے گویا ہوئی. میں آفس جا رہا ہوں بی جان، ایک ضروری میٹنگ ہے، دیر سے واپسی ہوگی. ریحان سر کو خم دیتا بی جان سے مخاطب ہوا. شادی کا پہلا دن ہے برخوردار، اور چلے ہو تم کام پر؟ بی جان کے لہجے میں خفگی سمٹ آئی. ریحان نے لب بھینچے نظریں کچن کی جانب مرکوز کی جس کے دروازے سے زرتاج آنچل جھانکتا دکھائی دیا. کام ضروری ہے بی جان. ریحان نے خود کو باز رکھا تھا. نسرین بیگم کے سامنے کچھ تلخ کہنے سے مختصر سا جواب دیتے وہ ہاتھ جیب میں پھنسائے داخلی دروازے کی جانب بڑھا. ٹیبل پر سجے انواع قسم کے پکوان اور کچن کی دہلیز سے جھانکتا آنچل یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ سوہا گھرداری سنبھال چکی ہے. نہ جانے کیوں سے چڑسی محسوس ہو رہی تھی. کم از کم وہ ناشتے کے بابت اس سے پوچھ تو سکتی تھی. رشتہ نبھانا ہے پر یہی خیال نہیں کہ حق حلال کا شوہر بھوکے پیٹ باہر جا رہا ہے. خود کلامی کی حالت میں بڑبڑاتے وہ خود کو ہی پریشان کر گیا. آخر اسے کیوں اس قدر چھوٹی بات تیش میں مبتلا کر رہی تھی. اچھا ہی تھا وہ اس سے لا تعلق رہتی. اپنی کیفیت کے سبب جھنجھلاتے وہ سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگا گیا. ریحان. اس سے قبل وہ گاڑی میں سوار ہوتا عقب سے گونجتی نرم آواز اس کے قدم جکڑتے اسے پل بھر کے لیے ساکن کر گئی. کبھی پہلے تو یوں اپنے نام کے پکار اس قدر بھلی نہ لگی تھی. چہرے پر سرتاج سراج سجائے وہ پلٹا. سرخ اور سیاہ امتزاج کے لباس میں ملبوس وہ نئی نویلی دلہن کا ہار سنگھار کیے اب اس کے روبرو آئے اس کے جانب ٹفن بڑھا رہی تھی. بی جان نے مجھے بتایا تھا کہ آپ صبح ناشتہ نہیں کرتے. میں نے آلو کے پراٹھے بنائے تھے، پیک کر دیے ہیں، آپ دوپہر کے کھانے میں کھا لیجیے گا. وہ دوپٹے کا پلو سر پر ڈالتی روایتی بیویوں کے مانند گویا ہوئی. ریحان نے جبڑے بھینچے اس کی صدا پر اپنے دل کی دنیا تتر بتر ہوتی محسوس کی. ضرورت نہیں اس کی. لہجے میں برہمی شامل تھی. سوہا نے نفی میں سر ہلاتے اس کے برابر سے گزرتے ٹفن گاڑی میں رکھا. اس کا انداز یوں تھا مانو واقف تھی کہ مقابل کا کیا جواب ہوگا. گاڑی میں رکھ دیا ہے، کھا لیجیے گا. اس کے نزدیک آتے لفظوں پر زور دیتے گویا ہوئی. ریحان ابھی کچھ کہتا کہ اس کی اگلی پیش قدمی اسے مزید ڈسٹرب کر گئی. آنکھیں بند کی زیر لب کچھ پڑھتے وہ اس کے کندھے کو جکڑے اس کے قدموں پر اپنے قدم رکھتی اس کے چہرے پر پھونک گئی.
रेहान ने ट्रांस की कैफियत में मुब्तला उसका हसीन चेहरा तका जहां बेरिया मुस्कान का राज था। वो चंद ही घंटों में बुरी तरह उसके आसाब पर हावी हो चुकी थी। काला जादू कर रही हो ताकि मेरा दिल पिघल जाए? गंभीरता से गोया हुआ सोहा ने तासुब ज़दा निगाहों से मुकाबिल को देखा। आज दिल कुर्सी बढ़कर आपको अल्लाह के अमान में दे रही हूँ और बेशक वो दिल पिघलाने पर कादिर है। दूरी बनाते संजीदगी से जवाब दिया। रेहान के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। मुकाबिल खड़ी लड़की हर अदा से उसे घायल करने की कोशिश कर रही थी। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं और खाना बेकार जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। गला खंकारते संजीदगी से कहते ड्राइविंग सीट संभाली। सोहा को मुकाबिल के बाद घुंसे की तरह अपने दिल पर पड़ती महसूस हुई, लेकिन लब भींची खामोश रहने में याफियत जानी। कब तक खड़े रहने का इरादा है? गाड़ी स्टार्ट करते हनूज सोहा को खड़ा देख वो माथे पर बल दिए मुस्तफसर हुआ। जब तक आपकी गाड़ी निगाहों से ओझल नहीं हो जाती। बीवी पर फर्ज होता है शौहर को खुद रवाना करना और फिर उसके इंतजार में सज धज कर बैठना। अभी आपको रवाना कर रही हूँ और शाम में आपकी वापसी का इंतजार करूंगी। लबों पर मुस्कान सजाए वो अपने अंदर होती तोड़ फोड़ पर पर्दा डाले गोया हुई। रेहान को अपने पेट में गुदगुदी सी महसूस हुई। फजूल चौंचले हैं ये, कम से कम रेहान सदीकी इन चौंचलों से नहीं पिघलने वाला। सर झटकते सरमहरी से कहते वो गाड़ी भगा ले गया। सोहा ने जब्त से गहरा सांस भरते कदम वापसी की सिमत बढ़ाए। अगर तुम्हें खाने मिठन तो बोलो, पर मुझे यूं नदीदों की तरह मत घोरो। अपने सेक्रेटरी को यकटक अपने टिफिन की जानिब देखता पाकर वो माथे पर बल लिए बरहमी से गोया हुआ, जबकि हाथ में पानी का गिलास और मुंह में नवाला कैद था। मिठन उसकी बात पे गड़बड़ा सा गया। नहीं तो सर, वो आप डाइट करते हैं, कैंटीन का परहेजी खाना खाते हैं। आज आप एक साथ 3 पराठे बिना रुके खा गए, हैरत है। मिठन ने अपनी हैरानी का इजहार किया। रेहान ने नवाला निगलते खा जाने वाली निगाहों से उसकी जानिब देखा। 3 पराठे? इसका मतलब तुमने मेरे नवाले भी गिने होंगे मिठन। पानी के गिलास पर गिरफ्त मजबूत किए लफ्ज चबाते हुए अदा किए। जी सर, 1 पराठा आपने तकरीबन 5 बड़े नवालों में खत्म किया है। यूं लग रहा है न जाने कितने अरसे बाद आपने लजीज पकवान खाया है। मिठन अपनी चलती जुबान के सबब रेहान को तैश दिला गया। दफा हो जाओ मिठन, और रात तक मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। रेहान गरज उठा। मिठन अपनी जगह से 2 फुट ऊपर उछलते बिना ब्रेक लगाए भागा। रेहान ने उसके जाते ही एक बेख्तियार डकार ली। अपनी ही हरकत पर खफत और शर्मिंदगी से उसकी सूरत सुर्ख हुई। जायका तो है हाथ में। कुर्सी से टेक लगाए वो पेट भर खाने के बाद अब नींद से ऊँग रहा था। ला कोशिश की थी कि न खाए, टिफिन की जानिब देखे तक ना, लेकिन टिफिन से उठती खुशबू उसे बेकाबू कर गई थी। आंखें बंद करते चंद पल आराम करना चाहा कि छन से सोहा का हसीन सरापा पर्दों पर उतर आया। वो इस तरह में मुब्तला होते फौरन आंखें खोल गया। जादूगरनी। ज़ेरे लब सोहा को एक नाम देते अब वो खाली टिफिन को तकते उसे भरने की तरकीब सोच रहा था। उस पर यह आश्कार भी तो नहीं करना था कि वो उसके हाथों से बने पकवान से लुत्फ उठा गया है। दिन बर्क रफ्तारी से गुजर रहे थे और सोहा को अपनी काविशें कामयाब होती दिखाई दे रही थी। वो हनूज रात को उसे अपनी बाहों में भर लेता और सुबह होते ही सारा इल्जाम सोहा के सर डाल जाता। सोहा को अपना मुंतजर पाते वो घर जल्दी लौटने लगा था, जबकि टिफिन वापस खाली न लाता था कि कहीं उसका भेद न खुल जाए, बल्कि वही खाना जो सोहा ने उसे पैक करके दिया होता था उसे बाहर से ऑर्डर करके टिफिन में डाल देता और सोहा उसकी यह हरकत देखते महज तासुफ से नफी में सर हिला जाती थी। मुकाबिल उसके जाने माइल हो रहा था, उसका आदी हो रहा था, लेकिन फिर भी अपने ऊपर चढ़ा सरमहरी और बेगानगी खौल उतारने को तैयार न था। वो चादर में खुद को ढांपे आज टिफिन खुद उसके ऑफिस देने आई थी। सुबह मीटिंग के सबब जल्दबाजी में वो भूल जो गया था। रिसेप्शनिस्ट से उसके ऑफिस का मालूम करते वो सीढ़ियों की सिमत बढ़ गई। लिफ्ट में जाने का रिस्क वो नहीं ले सकती थी। बंद जगहों से खौफ जो महसूस होता था। मतलूबा फ्लोर पर पहुंचते उसने ऑफिस के दरवाजे के नॉब पर हाथ रखा ही था कि अंदर से आती आवाजें उसे थमने पर मजबूर कर गई। नन्ही पेशानी पर सिलवटें नमदार हुई। आई कांट बिलीव इट, तुम एक गांव की मामूली लड़की से शादी कर चुके हो रेहान, और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो। अंदर से आती निस्वानी बुलंद आवाज सोहा को लब भींचने पर मजबूर कर गई थी। यकीनन ये वही लड़की थी जिसका जिक्र बीजान ने किया था, रेहान की नजरबाज दोस्त। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? सोनिया अब भराई आवाज में चीखी थी। सोहा ने लब कुचले। मैं बीजान की वजह से मजबूर था। रेहान की आवाज गूंजी। सोहा के दिल को ठेस पहुंची। क्या अब भी वो मजबूर था? अब तो वो अपने बदलाव के सबब उसके हाथ में उम्मीद का दामन थमा गया था। नीलगू निगाहों में नमी से मटाई। ओ जस्ट शट अप रेहान, तुम मजबूर थे? तुम द बिजनेस टाइकॉन रेहान सिद्दीकी?
تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا. تم نے کہا تھا میں تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ہوں. تم نے کہا تھا تم مجھے پسند کرتے ہو. میں نے تمہارے اس وعدے کی بدولت کتنے خواب سجا لیے تھے ریحان. تم نے سب توڑ دیے. کیا ہے اس 2 ٹکے کی گوار لڑکی میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ وہ جنگلی دیہاتن جسے کوئی سلیقہ نہیں، وہ کیسے میری جگہ حاصل کر سکتی ہے؟ سونیا نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن سوہا کی سماعتوں میں محض چند جملوں کی باز گشت جاری تھی. ریحان اسے پسند کرتا تھا. اس نے شادی کا وعدہ دیا تھا. بی جان نے یہ تو نہیں بتایا تھا اسے محض اتنا بتایا گیا تھا کہ سونیا ریحان کی زندگی میں زبردستی شامل ہونے کی کوشش کر رہی تھی. یہی وجہ تھی. سوہا کو اب سمجھ آئی تھی مقابل کی بے نیازی اور بیگانگی کے پیچھے چھپی وجہ کیا تھی. اس نے کیوں سوہا کو اب تک قبول نہ کیا تھا؟ وہ تو سونیا کو اپنے دل میں بٹھائے بیٹھا تھا، اس کے سنگ اپنا مستقبل سوچ بیٹھا تھا. پھر کیسے وہ اسے قبول کر سکتا تھا؟ کیسے اسے اپنے دل میں جگہ دے سکتا تھا؟ اس کی تمام کوششیں رائیگاں تھیں. بھل بھل آنسو آنکھوں سے جاری ہوئے. رقابت کا ایک ایسا احساس سینے میں جاگنے لگا جو رگوں کو کھینچتے انہیں مانو توڑ دینے کو تیار تھا. وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی. ہاتھوں میں جکڑے ٹفن پر گریس مضبوط کیے وہ قدم آگے بڑھا گئی. اس بار سیڑھیوں کی بجائے جلد فرار حاصل کرنے کے واسطے لفٹ کا انتخاب کیا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی. سماعتوں میں گونجتی چند لفظوں کی باز گشت اس کے رگ رگ میں اذیت بھر رہی تھی کہ ٹفن ہاتھوں سے گرائے وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی، اور عین اسی وقت لفٹ ایک جھٹکے سے رکی. لائٹس بند ہوئیں اور سوہا کا سانس سینے میں اٹکا. خوف سے پھیلی آنکھیں لفٹ کے بند دروازوں پر جم سی گئی. اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی. پل میں وجود پسینے سے تر ہوا. کھولو، کوئی ہے؟ کھولو، میں مر جاؤں گی. گہرے سانس بھرنے کی صحیح کرتے وہ دروازے پر ہاتھ زوروں سے مارتے چیخے، لیکن بے سود. کوئی وہاں ہوتا تو مدد کو آتا. کھول دو، میری سانسیں، میں مر جاؤں گی. لمحہ بلمحہ گزر رہا تھا اور اسے اپنی سانسیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی. آنسوں سے تر چہرہ لیے اس نے فریاد کی کہ یکدم دماغ میں جھماکا ہوا. اس کے پاس فون موجود تھا. وہ ہاتھ میں ٹفن کے ساتھ فون بھی لائی تھی. فرش پر دو زانوں بیٹھتے سوہا نے فون تلاشنا چاہا. ہچکیاں ہنوز جاری تھی. جو ہی فون ہاتھ کی گرفت میں آیا وہ بھی جان کے سکھائے گئے پر عمل کرتی اپنے فون کے لسٹ میں سیو ریحان کے نمبر پر کال ملاتے کامتے ہاتھوں سے فون کان پر لگا گئی. یہ فون بھی جان نے اسے دیا تھا، جس میں صرف ریحان اور گھر کا نمبر سیو تھا. اسے چلانے سے وہ ناپید تھی، لیکن بھی جان نے تسلی سے اسے سب سمجھاتے سکھایا تھا. ریحان، میں مر جاؤں گی. دوسری بیل پر جو ہی کال رسیو ہوئی سوہا سے سکتے ہوئے بول پڑی. انف از انف. وہ جو کب سے سونیا کو سوہا کو کوستے اور اس کی ذات کے خلاف غلاظت بکتا دیکھ رہا تھا، ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی ٹیبل پر ہاتھ مارتے چیخ پڑا. سونیا اس کے چیخنے پر خاموش ہوئی. بہت بول لیا تم نے اور بہت سن لیا میں نے. اب میں سوہا کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا. سونیا، یہ شادی میں نے بیجان کی ضد کو پورا کرنے کے لیے بے شک کی ہے، لیکن جس لڑکی کے بارے میں تم فضول بکواس کر رہی ہو وہ میرے نام سے منسوب ہے، ریحان صدیقی کے نام سے. اور اپنے نام سے منسوب چیز ہو یا انسان، پسند ہو یا ناپسند، اس کے بارے میں ایک غلط لفظ نہیں سن سکتا. تم سے شادی کا وعدہ؟ واقعی مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں. ہاں یہ ضرور یاد ہے کہ تم حرام مشروب کے نشے میں لت میرے آفس میں آ کر تماشا لگا رہی تھی، اپنا آپ میرے آگے پیش کرنے کو تیار تھی. تب تمہیں پچکارنے کے لیے میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ تم مجھے ایک دوست کی حیثیت سے پسند ہو. اگر کبھی میرا دل تمہاری جانب مائل ہوا تو میں ضرور تم سے شادی کا سوچوں گا. اور گیس واٹ، میرا دل تم جیسی عورت کے لیے کبھی کوئی جذبہ نہیں بن سکتا. اور تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں، جس عورت کے لیے تم نے یہ غلاظت استعمال کی ہے، اصل عورت تو وہی ہے جس میں حیا ہے، شرم ہے، وفا ہے اور محبت بھی ہے، لیکن صرف اپنے محرم کے لیے. اس سے پہلے میں آپس سے باہر ہوتا تم پر ہاتھ اٹھا جاؤ. دفع ہو جاؤ یہاں سے. ریحان کی آواز بھوکے شیر کے مانند غراتی ہوئی تھی. سرخ رنگت ماتھے اور گردن کی پھولی رگیں اس کے تیش کا پتہ دے رہی تھی. تم نے اچھا نہیں کیا، میں بدلہ لوں گی. سونیا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی دھمکی دینے سے باز نہیں آئے. ریحان نے سر جھٹکتے دروازے کی جانب اشارہ کیا. سونیا اہانت کے سبب سرخ رنگت لیے پیر پٹختی واک آؤٹ کر گئی. ریحان نے ابھی پرسکون سانس بھرا ہی تھا کہ موبائل پر آنے والی کال جو ہی یس کی دوسری جانب سے گونجتی سوہا کی سسکتی آواز اس کا دل زوروں سے دھڑکا گئی. کہاں ہو تم؟ ریحان نے بےتابی سے پوچھا. سوہا نے جواب دینے کی صحیح کی، لیکن ٹوٹتی سانسوں نے اس کی کوشش ناکام کی. جواب دو، ڈیمٹ، کہاں ہو تم؟ کیوں مجھے خوفزدہ کر رہی ہو؟ اس کی ٹوٹتی سانسیں محسوس کرتے ریحان کو اپنی سانسیں سینے میں دبتی معلوم ہو رہی تھیں. چہرے پر اضطراب پھیلا تھا.
اس کا دل اس وقت خوف سے تیز دھڑک رہا تھا. یہ خوف اسے کھو دینے کا تھا. لفٹ، آپ کے آفس کی لفٹ میں. محض یہی جواب وہ دے پائے. سانسوں کی ٹوٹتی آمد و رفت سہل نہ ہو پائے. حواس بوجھل ہوئے اور اعصابوں نے ساتھ چھوڑا. نازک وجود لہراتا ہوا فرش بوس ہوا. فون پر ریحان کی گرفت مضبوط ہوئی. سوہا. دھڑکتا دل لیے اس کا نام پکارا. نگاہوں میں خوف، لہجے میں خوف، دل میں خوف. وہ اس وقت چاروں جانب سے خوف کی لپیٹ میں آیا تھا. اگلے ہی پل وہ اس طرح بے چینی سے، بے تابی اور خوف میں مبتلا آفس سے باہر بھاگا. لفٹ رک گئی ہے مٹھن، پتہ کرو جلدی کون سے فلور پر رکی ہے. تیز رفتاری سے سیڑھیاں پار کرتے وہ اپنے ساتھ قدم در قدم چلتے مٹھن سے گویا ہوا، جو اس کی جلد بازی پر متعجب سا ہوا تھا. لیکن سر کیوں؟ سب خیریت ہے؟ مٹھن نے پوچھا. خیریت نہیں ہے مٹھن، میری بیوی پھنس گئی ہے اور اگر اسے کچھ ہوا میں سب تباہی کر ڈالوں گا. وہ رکتے مٹھن کا گریبان جکڑے چیخا تھا. مٹھن اس کے نگاہوں میں خوف اور جنون دیکھتے مزید حیران ہوا تھا. وہ اسے ایک جھٹکے سے آزاد کرتے حیران چھوڑے آگے بڑھا. آفس میں کسی کو اس کی شادی کا علم نہیں تھا. اسی سبب یہ خبر شوق کا باعث بنی تھی. کتنا وقت لگے گا؟ وہ گرجا تھا کاریگروں پر جو لفٹ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے. ہر گزرتا لمحہ اس کی جان پر بنایا تھا. سوہا کی ٹوٹتی سانسیں، اس کی سسکیاں یاد کرتے وہ تڑپ رہا تھا. اس کا اضطرابی حال وہاں موجود تمام ورکرز کو حیرت میں مبتلا کر گیا تھا. سبھی سوہا کی قسمت پر رشک کھا رہے تھے جس کے لیے ریحان صدیقی تڑپ رہا تھا. سر بس سو گیا، کاریگر نے گھگیاتے جواب دیا. ریحان نے اپنے پسینے سے تر چہرے پر ہاتھ پھیرتے سر کو خم دیا. محض چند لمحوں کے صبر آزما انتظار کے بعد لفٹ کا دروازہ کھلا اور ریحان کی جان پر بن آئی. سوہا کے بے ہوش وجود کو فرش بوس اور نزدیک ٹفن دیکھتے اس کا دل ڈوب کر ابھرا. اگلے ہی پل وہ بےتابی کے عالم میں اس تک پہنچا. سوہا، سوہا آنکھیں کھولو میری جان، یوں میری جان سولی پر نہ لٹکاؤ، آنکھیں کھولو. آواز میں نمی کی امیزیں شامل ہو گئی تھی. اس وقت وہ سب بھول گیا تھا. زبردستی، شادی، اپنا غرور، تکبر، تفاخر، سب کچھ یاد تھا تو محض یہ کہ اس سے منسوب عورت ہوش و حواس سے غافل اس کی باہوں میں موجود تھی اور اس کا ساکن وجود اس کی پوری دنیا الٹ پلٹ گیا تھا. ریحان نے اپنی آنکھوں میں امڑ ڈالنے والی نمی پر قابو پائے سوہا کی نبض چیک کی. اس کی دھیمی چلتی نبض اس کے استراح میں ذرا برابر سکون لے آئی. مٹھن گاڑی تیار کرو. حلق کے بل چیختا وہ سوہا کو اپنے بازو میں اٹھاتے بھاگا. ہسپتال کے اس مخصوص کمرے میں دبیز خاموشی کا راج تھا. بیڈ پر دراز سوہا کا نازک وجود اس وقت ریحان کے لہو رنگ نگاہوں کے حصار میں قید تھا. سرخ و سفید رنگت کا حامل شادابی بکھیرتا چہرہ پل میں مرجھا گیا تھا. یہ گزرے کچھ لمحے آگاہی کے تھے، ادراک کے تھے، اعتراف کے تھے. ان گزرے چند لمحوں میں اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی سانسیں، اس کی دھڑکنیں سوہا سے منسلک ہیں. اس کی بند آنکھیں، ڈوبتی سانسیں ریحان کی جان پر بنائی تھی. بیگانگی اور بے نیازی کا خول ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا. اس کا دل نہ صرف اس لڑکی کی جانب مائل ہوا تھا بلکہ وہ اس لڑکی کے پیروں تلے بچھتا چلا گیا تھا. ریحان صدیقی اب اس واسطے انحراف نہیں برت سکتا تھا کہ وہ سوہا سے محبت کرتے اسے دل و جان سے قبول کر گیا ہے، کہ اب اس لڑکی کی جدائی اسے موت کے دوہرائے پر لا کھڑا کرنے کی طاقت رکھتی ہے. اس بات کا اندازہ اسے آج ہو گیا تھا. صرف محبت نہیں، تم تو میری کمزوری بن گئی ہو. اس قدر خوفزدہ کیا تم نے آج مجھے کہ میرا دل دھڑکنا بھولتے بند ہونے کے در پہ آن پہنچا تھا. اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی چیز کو کھونے سے میں خوفزدہ نہیں ہوا، لیکن آج یہ خیال کہ میں تمہیں کھو دوں گا مجھے خوفزدہ کر گیا. میں صحیح کہتا تھا، جادوگرنی ہو تم، جادو کرتی ہو. دیکھو میرا غرور، انا سب پاش ہو گیا. میں جو کہتا تھا تمہیں نہیں اپناؤں گا، اب تمہارے سرہانے بیٹھا اپنے آنسو ضبط کر رہا ہوں جو تمہیں کھو دینے کے خیال کے تحت بہہ نکلے تھے. سوہا کا ہاتھ جکڑے اپنے لبوں سے لگاتے وہ گمبھیر دھیمے لہجے میں اظہار کر رہا تھا. ریحان صدیقی مر مٹا ہے تم پر، جلدی ہوش میں آؤ. جب سے دراکے محبت ہوا ہے میں بے چین ہوں تم سے اظہار محبت کرنے کے لیے. سوہا کے چہرے پہ جھکتے وہ اپنے لفظ سوہا کے ماتھے پر ثبت کرتا محبت پاش لہجے میں گویا ہوا. سرور آور لمس محسوس کرنا تھا کہ دل مزید طلبگار ہوا. لم ماتھے سے سرکتے سوہا کی آنکھوں پر آن ٹھہرے، پھر سفر کرتے اس کے عارض سے ہوتے اس کے لبوں پر آتے اپنا سفر اختتام کر گئے. سانسوں سے سانسیں ملنے کی دیر تھی. ریحان سب کچھ بھولے اس کی ذات میں الجھتا چلا گیا. اپنی سانسوں میں تنگی محسوس کرتے سوہا غنودگی سے بیدار ہوئی. سانسوں پر قابض ریحان پر نظر پڑنے کی دیر تھی. اسے سونیا کے تمام الفاظ شد و مت سے یاد آتے چلے گئے. آنکھیں پھر آنسوں سے لبریز ہوئی. جب وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا اسے اپنی بیوی قبول کرنے کو ہی تیار نہ تھا. جب محبت کے عہد و پیمان کسی اور کو سونپ رکھے تھے پھر وہ کیوں اس کے اس قدر قریب آتے اسے استحقاق سے چھو رہا تھا. یہ لمس وقتی ضرورت تھا یا
बीज की तरह वो उसकी झोली में डाल रहा था। सोहा रेहान के सीने पर हाथ रखते मुजाहमत करने लगी। रेहान उसकी तबीयत का ख्याल करते, उससे दूरी बनाते, उससे मोहब्बत पाश निगाहों से देखने लगा। अभी वो अपनी तड़प और मोहब्बत का इजहार करता, सोहा के लफ्ज ताज़ियाने के मानिंद उसकी समातों में गूंजे। मुझे तलाक चाहिए, सर्द महरी से कहती वो अपनी आंखों से बह जाने वाले आंसू बेदर्दी से साफ कर गई। रेहान बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ, निगाहों में उलझन और अचंभा उमड़ आया। उसने सुनने में गलती की थी, यकीनन उसने सुनने में कोई गलती की थी। सोहा, उसकी सोहा उससे तलाक का मुतालिबा कर रही थी। नहीं, ये नामुमकिन सी बात थी। क्या क्या कहा? रेहान ने जबरन मुस्कुराते पूछा। मैंने कहा मुझे तलाक चाहिए, आपसे नहीं रहना मुझे, आपके साथ, एक ऐसे इंसान के साथ जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी, ये सब नहीं चाहिए। वो हिज़यानी से होती उठ बैठते अपने हाथ पर लगी ड्रिप नोच उखाड़ गई। रेहान ने हाथों की मुठ्ठियां भींचे उसका ये अंदाज देखा। तुम होश में नहीं हो सोहा? रेहान ने अपने सीने में उठते तैश के तूफान पर काबू पाए बेतासुर लहजे में कहा। होश में तो अब आई हूँ रेहान सदीकी। मेरी तमाम कोशिशें रायगा, मेरी तमाम मोहब्बत साया, मेरी तमाम वफा बेकार। मैंने एक ऐसे शख्स के दिल में अपनी मोहब्बत भरनी चाहिए जिसके दिल में पहले ही किसी और की मोहब्बत कैद है। आपने ना सिर्फ मोहब्बत की सोनिया से, बल्कि उससे शादी का वादा भी किया। जो मोहब्बत उससे की, शादी का वादा उससे किया, मुस्तकबिल के ख्वाब उसके साथ सजाए, फिर आप मुझे कैसे कबूल करते? क्यों कर आप मेरी जानिब माइल होते? मैं बेवकूफ सर तोड़ कोशिशें करती रही। किस कदर पागल थी मैं। काश आप 2 साल पहले मुझे इस अंधेरी रात में ना मिलते। आप मुझ पर मेहरबान होते, मेरी अभी जान की जान न बचाते। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग न जलता, और अगर जल भी गया था तो मैंने क्यों उसे बुझाया नहीं? बुझा देना चाहिए था, या आप मुझे कभी मिलते ही ना। हाँ, आप मुझे कभी मिलते ही ना। मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर कभी शहर ना आती। वो मुबश्शिर लुकमान मुझसे अपनी हवस पूरी कर लेता। हाँ, ये बेहतर था। वो मुझे तार तार कर देता, मुझे अपनी बांदी बनाते, हर रोज मेरा वजूद भंभोड़ देता। रेहान के नजदीक आते वो अपने बाल जकड़े बेरब्तगी के आलम में चीख रही थी, और रेहान उसे बुत-बना देख रहा था। वो सोनिया की बातें सुन चुकी थी, जबकि ये इंकशाफ भी रेहान के लिए हैरान कुन थे कि वो उससे 2 साल पहले मिल चुकी है, और वो किसी मुबश्शिर लुकमान से बचने की खातिर उसके दर पर आई थी। उसके आखिरी लफ्जों पर वो सुलगता अंगारा बना अपना हाथ रेस कर गया। सोहा, रेहान की धाड़ जख्मी शेर के माने थी। उसका रेस करदा हाथ हवा में मुअल्लक रह गया, और सोहा के अल्फाज उसके हलक में। सोहा जो खौफजदा होते अपने आरिस पर हाथ रख गई थी, उसे यूं रुकता देख एक तवील हचकी भर गई। सुर्ख मतूरम आंखें जिनका ये हाल वो महज चंद मिनटों के रोने के सबब कर गई थी, कमजोरी के बायस लरजता वजूद और जर्द चेहरा। रेहान को उसके लफ्जों की बदौलत उठता तैश मोहब्बत और अजियत में बदलता महसूस हुआ। उसे महज एक सफाई और माफी की जरूरत थी। वो जैसा रद्द-ए-अमल दे रही थी उसमें उसकी खता न थी। उसने कभी अपने खौल से निकलते उसे एहसास दिलाया ही नहीं कि उसकी कोशिशें रायगा नहीं गई, और जब इजहार का वक्त आया तब वो गलत फहमी में मुब्तला थी। आगे बढ़ते रेहान ने नरमी से उसे अपने सीने से लगाते उसका सर थपका। सोहा ने चंद पल मुजाहमत की, लेकिन मुजाहमत के जवाब में गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती गई। वो थमते अपनी आंखें मूंद गई। रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स। और से मेरा लफ्ज व लफ्ज सुना और उसे अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारी कोशिशें रायगा नहीं गई, न तुम्हारी मोहब्बत जाया हुई। तुमने जिस शख्स का दिल पिघलाया है उसके दिल में महज तुम्हारा राज है। तुमने जिस शख्स को अपनी जान माल करना चाहा था वो तुम पर दिलो जान से मर मिटा है। तुमने महज आधी बात सुनी और गलत फहमी का शिकार हो गई। सोनिया से मोहब्बत कभी नहीं की, न कभी उससे शादी का वादा किया। उसने जो कहा वो झूठ था। यकीन करो मेरा, खुदा की कसम खाता हूं, मेरे दिल की सरजमीन पे धाक बिठाने वाली महज तुम हो। मैं अपने गरूर, अना और तकब्बुर का परचम बुलंद रखते तुम्हें धुतकार आया। दिल ही दिल में पिघलता गया, तुम्हारे आदी बनता गया, लेकिन अपने ऊपर चढ़े उस खौल को नहीं तोड़ पाया। लेकिन कब तक मोहब्बत से दूर भागता। मोहब्बत ने जकड़ भी लिया और खौल भी एक झटके में टूट गया। आज जब तुम्हारी डूबती सांसें सुनी, जब तुम्हारी बंद आंखें और होशो हवास से बेगाना वजूद देखा, मुझे लगा मेरे वजूद से कोई मेरा दिल निकाल रहा हो। इस रिश्ते से मुंह नहीं मोड़ सकता मैं, अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे दस्तबरदारी मौत है मौत, कहने को और कुछ नहीं। महज ये है कि मेरा कीमती असासा हो तुम, मेरी मताए जान हो तुम। उसका सर सहलाता वो मोहब्बत पाश लहजे में अपना हाल दिल बयान करते इजहार कर गया था। हर लफ्ज मोहब्बत से लबरेज, हर लफ्ज में शामिल शिद्दत और जुनून।
سوہا دم سادھے اسے سنتی گئی. کچھ پل پہلے یوں لگا تھا کہ وجود اذیت میں ڈوبا ہوا ہے جو اس کی جان ہولے ہولے نکال رہی ہے، اور اب اس شخص کے لفظوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا مانو تمام اذیت نوچ اکھاڑ پھینکتی اس کے وجود میں سکون بھر دیا گیا ہو. کہ کیا یہ سچ ہے؟ سوہا نے اسے دور ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تصدیق چاہی. خدا کی قسم، لفظ بر لفظ سچ ہے. ریحان مسکراتے لہجے میں کہتے اس کے عارض پر پھسلتے آنسو اپنے لبوں سے چن گیا. سوہا کو اپنا تن من سرشاری میں ڈوبتا محسوس ہوا. یوں لگا ایک تھکان زدہ سفر کے بعد منزل پالی ہو. تلاش تھی جو تمام ہوئی، تشنگی تھی جو بجھ سی گئی. آپ نے بہت دل دکھایا میرا، میں سزا دوں گی. اس کے لب اپنے نکوش پر پھسلتے محسوس کرتے وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے خفگی سے زکام زدہ آواز میں بولی. ابھی جو تم اپنے ساتھ کر چکی ہو وہی سزا کافی ہے میرے لیے. جو آئندہ خود کو خطرے میں ڈالتی میری جان سولی پر لٹکائی تو تم سزا کی مستحق بنو گی میری. ریحان کے لب اس کے لبوں کو چھوتے اب گردن پر اپنا لمس بکھیر رہے تھے اور سوہا کو اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی. ریحان، یہ ہسپتال ہے. اسے حدود پار کرتا دیکھ سوہا نے مزاحمت کرتے گہری سانسوں کے مابین اسے پکارا. ریحان فل وقت اس سے دوری بنا گیا. میں ڈسچارج پیپر بنوا رہا ہوں، گھر جا کر یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑا ہے، اور کوئی مزاحمت کام نہیں آئے گی. سوہا کا گال تھپ تھپاتے وضو معنویت سے کہتے اس کے لب ہولی سے چومتے کمرے سے نکلنے لگا کہ کچھ یاد آتے پلٹا. مبشر لقمان، اس شخص کا نام نہ تمہارے لبوں سے ادا ہونا، اس شخص کا خوف اور آنکھوں میں مجھے کبھی نظر آئے. پلٹے سوہا کی کلائی جکڑے سے اپنے نزدیک کرتے وہ اس کا عارض اپنے انگوٹھے سے سہلاتے سنسنی خیز لہجے میں بولا. سوہا اس کی نگاہوں میں تیرتی خونا شام جذبے کو محسوس کرتے ٹھٹک سی گئی. کیا کرنے والے آپ؟ آواز میں خوف کی آویزی شامل تھی. میری عورت پر غلط نظر ڈالنے والی کی نگاہیں نوچنے والا ہوں. وہ دھیما سا مسکراتے اسے اپنے ارادوں سے واقف کر گیا. نہیں ریحان، وہ بہت خطرناک ہے. سوہا نے اپنے عارض پر رکھے ریحان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلایا. ریحان صدیقی نام ہے میرا. ایسے آدمیوں سے نبٹنا آتا ہے مجھے. ہولیا ٹھیک کرو، ہم گھر چل رہے ہیں. نرمی سے کہتے اسے تسلی دیتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا. سوہا نے گہرا سانس بھرتے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا. آپ کا جانا ضروری تو نہیں ابھی جان؟ نسرین بیگم کے سینے سے لگی وہ روحان سی گویا ہوئی، جبکہ گود میں بیٹھی ایک سالہ آئمہ اپنی ماں کو آنسو بہاتے دیکھ خود بھی رو دینے کو تیار تھی، اور یہی بات صوفے پر بیٹھے ریحان کو تیش میں مبتلا کر رہی تھی. ارے باؤلی، پوری زندگی کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں. اللہ کا کرم ہوا کہ مبشر لقمان جیسے شر کو کسی نے مارتے گاؤں میں امن کی فضا قائم کی. میں تو مشکور ہوں اس انسان کی جس نے اس فرعون کی فرعونیت ختم کی. تبھی تو میں اب اپنے گھر لوٹ سکتی ہوں. گاؤں جا کر گھر اچھے خاصے دام میں بیچتے واپس تیرے پاس ہی آؤں گی. کیوں فکر کرتی ہے؟ نسرین بیگم اس کے آنسو صاف کرتے اسے پچکارتے ہوئے بولی. سوہا اور بی جان نے ان کی بات پر بے ساختہ ریحان کی جانب دیکھا. مبشر لقمان کو ختم کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا وہ دونوں بخوبی جانتی تھی. ریحان نے بھویں چکائے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. وہ دونوں ہی نفی میں سر ہلا گئے. نسرین بیگم سب سے ملتی ڈرائیور کے ہمراہ گاؤں روانہ ہوئی. چلو ذرا کمرے میں، یہ جو تم نے بلا وجہ کے آنسو بہائے ہیں نا اس کی سزا دوں. ریحان نے اس کے جاتے ہی سوہا کے پہلو میں جگہ بناتے دانت پیستے ہوئے کہا. سوہا نے اپنے آنسو صاف کرتے غصے سے اس کی جانب دیکھا. یہ آپ کی ایک سزا میری گود میں ہے اور دوسری آنے والی ہے. یہی سزائیں کافی ہے میرے لیے. خبردار جو اب سزا کا بہانہ لیتی اب اپنا ٹھڑک جھاڑا. آئمہ کو اس کی گود میں ڈالتے وہ چادر میں چھپا اپنا بھرا وجود چھپائے تیش کے سبب لفظ چباتے ہوئے ادا کرتی صوفے سے اٹھتے کچن کی جانب بڑھے، جبکہ بی جان پوتے کی سرخ رنگت دیکھتی اپنا کہکا ضبط کرتی رہ گئی. ان کا فیصلہ درست تھا. سوہا ریحان کے لیے ایک بہترین ہمسفر تھی.